بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما الامام الحجہ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. حکم پروردگار عالم کو بجا لاتے ہوئے ورتل القرآن ترتیلا ویعلمہم الکتاب والحکمہ انبیاء کا مشن ہے، انبیاء کا ہدف ہے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ خود بھی صحیح انداز میں اپنے آپ کو بنائیں، گناہوں سے بچائیں اور اس مشن انبیاء کو آگے بڑھانے والوں میں سے قرار دے خدایا. اور کل یہی کتاب ہماری شفاعت کر سکے اور دنیا اور آخرت میں اس کتاب پر عمل کر کے سربلند ہونے کی خدا ہم سب کو توفیق دے. جیسے قرآن کریم سکھانے کے حوالے سے ہر کوئی اپنے انداز میں اپنے طریقے سے کوئی کاوش کر رہا ہوتا ہے، زحمت کر رہا ہوتا ہے، تو ہم اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق ایک کاوش کر رہے ہیں. کئی سالوں سے مختلف جگہوں میں پڑھا رہے ہیں. تو پڑھاتے پڑھاتے کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں سب سے پہلے ہم نے مخارج کو رکھا ہے. مخارج سیکھنے کے بعد وہ مخارج جو اس علاقے کے لوگوں کو نہیں آتے ہیں، خصوصاً اردو بولنے والوں کے لیے جو مخارج مشکل ہیں، وہ 10 سے 12 حرف بنتے ہیں. ان کا مخارج وغیرہ ہم نے پہلے بتایا ہے. اب پھر اس پر جو علامتیں ہیں، جو حرکات ہیں، ان کے حوالے سے بحث ہے، کیونکہ حرکات کا بھی کلیدی کردار ہے، کی حیثیت رکھتی ہیں حرکات، یعنی عربی لہجے کے لیے. تو گزشتہ درس میں ہم نے زبر کے حوالے سے بات کی ہے اور آج زیر کے حوالے سے بحث کریں گے. حرف زیر کو بھی جب بچوں کو ہم سکھائیں گے تو سب سے پہلے بورڈ کے اوپر یا کسی اور ذریعے سے مثلا کمپیوٹر کے اوپر اور بڑے سے مثلا بڑے انداز میں لکھ کر یا کتاب دے کر ان کے ہاتھ میں ورق دے کر، اب کیا کریں گے ہم لوگ جو ہے زبر اور زیر کی علامت کو، زبر کو پہچان لیا، پھر زیر کی علامت کو لکھنے کے بعد بچوں کو کہیں گے یہ جو علامت ہے، یہ جو ترچھی لکیر جو حرف کے نیچے ہے، جس کو حرف یا سے لیا گیا ہے، یہ اس کا نام کیا ہے، اس علامت کا نام کیا ہے. جب بچوں کو سکھائیں گے یہ ترچھی ہوئی ایک لیٹی ہوئی لکیر، ایک سوئی ہوئی لکیر جو کہ مثلا حرف کے نیچے ہے، ایک لکیر جو کہ حرف کے نیچے ترچھی انداز میں لکھی گئی ہے، تو اس لکیر کو آپ بتائیں گے کہ یہ لکیر جو حرف کے نیچے آتی ہے اس کا نام کیا ہے. کہیں گے کسرہ. اگر عربی میں سکھانا ہو کسرہ، جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو نیچے کی طرف گر جاتی ہے، کسر. تو اسی وجہ سے ہونٹ نیچے کی جانب جھک جاتے ہیں. کسر کو خفض بھی کہتے ہیں، خفض، خ ف ضاد. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، یعنی ماں باپ کے سامنے جھکنا ہے، اپنے آپ کو اکڑ کے نہیں چلنا ہے، اپنے آپ کو یعنی غرور اور گھمنڈ کے ساتھ ان کے سامنے اتراتے ہوئے اکڑ کر نہیں، بلکہ ان کے سامنے جھک کر تواضع، خضوع و خشوع کے ساتھ. تو خفض جناح یعنی جھکنا. خفض کا مطلب ہے یہ اس علامت کا نیچے آنا، یعنی جر کو، زیر کو خفض بھی کہتے ہیں عربی میں. تو کسرہ یا زیر اس کا نام ہے. اب ہم سکھائیں گے کیا اس علامت کو. پیارے بچوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ زیر کہتے ہیں. اور اس کی آواز کیا ہے؟ ای کا نصف. اگر آدھی آواز ای کا نکالیں گے تو ای، اگر پوری کریں گے تو ای ہو جائے گا، ای. بس ہم نے شکل بھی سکھائی، ان کو بتایا کہ یہ شکل، اور شکل کا انداز بھی ہے کہ مختلف اوراق میں کسی ورق پہ لکھ کر انسان جو ہے دکھائے گا. مثلا اس ورق کو نکالے گا تو کہتے زبر، اس کو نکالے گا تو کہتے زیر، یا آواز کے ذریعے سے بعض اوقات نام، بعض اوقات آواز. اس کا نام اس کا نام ای.
اور اس زیر کے لیے کیا اشارہ کر سکتے ہیں؟ نیچے کی طرف. زبر کے لیے اوپر، زیر کے لیے جیسے بس مل لا. اچھا بس مل. اسی طریقے سے قرآن میں جہاں جہاں آیات پڑھ رہے ہیں وہ جس آیت پہ بھی جائیں، کسی سورہ میں جائیں، بچوں کو کہیں یہ علامت جو میں نے حرف کے نیچے لکھی ہے، آپ بچے اس صفحے میں ڈھونڈیں اس علامت کو، یا اس آیت میں یہ علامت کتنی بار آئی ہے. آپ بچوں کو کام بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو نمبر بھی دے رہے ہیں، تو تشویق کے طور پر کہ جو صحیح بتائے گا اس کو نمبر ملے گا. تو بچے خود سے کام کریں گے اور بہت جلد حرف کو سیکھیں گے. اور خصوصاً ساری علامتوں کو سکھانے کے بعد زیر زبر پیش، الف مدہ اور واو مدہ، یا مدہ کو سکھانے کے بعد ہاتھوں کے جیسا آپ حرکت دیتے یعنی اشارہ کرتے جائیں گے، بچے جو ہے وہ آیت کو پڑھتے جائیں گے، خصوصاً وہ آیات وہ سورے جو ان کو حفظ ہے. اب اس کی شکل زبر کی طرح ہی ہے لیکن اس کو یہ سے لیا گیا ہے، اور لیکن حرف کے نیچے لکھتے ہیں. زبر کا معنی اوپر اور زیر کا معنی نیچے. زیر و زبر کر دیا، نہیں اس نے اوپر نیچے کر دیا، زیر نیچے. جس علامت یہ علامت خود زبر کی علامت جس پر آئے، جس پر آ جائے اس حرف کو مکسور کہتے ہیں. جس علامت پر یہ زیر آ جائے اس علامت کو، جیسے بی ہے، یہ با کے نیچے بی، یہ با مکسورہ ہے، با پہ کسرہ ہے، یعنی با کے نیچے زیر ہے. اور اگر زبر ہو تو مفتوح، اس کے اوپر فتحہ ہے. آواز کے بارے میں بتائیں، نام کے بارے میں بھی، شکل کے بارے میں بھی. اب یہ تینوں مرحلوں میں، ان 3 مراحل میں اگر آپ بتائیں گے تو بچے جلدی سیکھ جائیں گے. اب آیا زیر کی آواز ایک اردو بولنے والے فرد کے لیے مشکل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے پاس بہت سے اردو ایسے مثالیں ہیں، ایسے الفاظ ہیں کہ جس میں 100% عربی کی طرح وہ حرف ہم تلفظ کر سکتے ہیں. جیسے اس نے کہا تھا، اس کی بات ہے، ای بالکل سیم وہی آواز ہے. اک، بل، ان حضرات نے، ان، بل، وہ اپنے بل میں گھس گیا. پٹ جا، پی سیم یہی، بی. پس جا، پن، تل، ٹک جا. جس نے، جس، جن افراد نے. بل بلایا، چڑ گیا، چڑھنا. اب دیکھیں یہ سارے علامات. آپ غیر المغضوب کبھی نہیں کہنا، غیر المغضوبی. بل بلایا، بل، پٹ. تو پس ایک اردو بولنے والے فرد کے لیے زیر کی آواز مشکل نہیں ہے. پس نام، شکل، نام اور تلفظ کو سکھانے کے بعد، حروف تہجی لکھنے کے بعد، حروف تہجی کے ساتھ مشق کروائیں گے بچوں کے لیے. مثلا ای، بی، تی، فی. اب بچہ کبھی نہیں کہے سی. جب پہلے بھی آپ نے کہا ہے کہ 3 حروف میں زبان باہر آتی ہے، سے، زال، زوئی، ف، ذ، یا زیر کے ساتھ مثال کر دیتے ہیں، فی، وی، زال، زوئی، وی. تو اس طریقے سے ہم مشق کروائیں گے تو بچہ کبھی بھی بعد میں قرآن غلط نہیں پڑھے گا، یعنی سیکھ جائے گا. اب اس کے مشق پر ہے، منحصر ہے کہ وہ کتنا زیادہ جو ہے، کتنی زیادہ مشق کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، جس کے بنا پر وہ اسی پریکٹس کے بنا پر اس کی تلاوت صحیح ہوگی. کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنی محنت اسی کے مطابق انسان کو پھل بھی ملے گا. فی، جی، حی، خی، دی، وی، ری، زی، سی، شی. یہ بالکل اردو کی طرح کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پہ. ہاں یہاں پہ آ کے سین کو موٹا کریں گے تو کیا ہو، سوئی، سی نہیں کہیں گے، سوئی، صا، سی. اب زیر کے ساتھ سی، سی، سین ہو گیا، سی، صاد ہو گیا. اور زی نہیں بنیں گے ذات کو، وی، وی یا وی. 2 طریقوں سے تلفظ کریں گے، وی
یا ض ط ض غ غ ف ق قیل مستقیم مستقیم کی کتاب لی می نی وی ہی یہ. اب زیر کے ساتھ سارے حروف تہجی ہم نے ہر حرف کو زیر لگا کے پریکٹس کی. اب کیا کریں گے؟ کلمات، الفاظ، چھوٹے چھوٹے الفاظ 2 حرف 3 حرف پر مشتمل جن پہ زیر آیا ہے، ٹارگٹ زیر بنا کے جو ہے اس بچوں کو سکھانا ہے. جیسے ایبیلی، اونٹ کو ایبل کہتے ہیں، ایبیلی، ابیلی نہیں کہیں گے بلکہ ایبیلی. شاہدہ، شاہدہ، یہاں پہ 2 زبر ہیں اور 1 زیر ہے. شاہدہ، اس نے گواہی دی. عالمہ، عالمہ، یہاں پہ لام کے نیچے زیر ہے. عالمہ، وہ جان گیا. رکبہ، وہ سوار ہوا. رکبہ. سمع، اس نے سن لیا. سمع، اس نے سنا. جہل، اس نے نہیں جانا یعنی وہ جاہل بنا. جہل، اس نے جہالت سے کام لیا. فہم، وہ سمجھا، اس نے سمجھا یا وہ سمجھا. فہم. شرب، ری، اس نے پیا. عطش، وہ پیاسا رہا. رحم، اس نے رحم کیا. لبس، حمد، اس نے تعریف کی. سعید، وہ کامیاب ہوا. عقب، پیچھے رہ گیا یا گھاٹی کو بھی کہتے ہیں عقبہ. اور فنسیہ، پس وہ بھول گیا. نسیہ. لعلم، یقیناً وہ جان گیا. وورث، ری، رے کے نیچے زیر ہے. وورث، اور اس نے وراثت پائی. بورقن، یہاں پہ بی کے نیچے زیر ہے اور کاف کے نیچے. بورقی، اگر کہیں گے بورقی، کاغذ کے ساتھ، ورق کے ساتھ، پتے کے ساتھ. بورقن. اور سورہ کہف میں یہی لفظ جو ہے بورقی، را کے پر زیر آنے کی وجہ سے بورق چاندی کے سکے کو کہا جاتا ہے. دیکھیں ایک زیر کی وجہ سے کتنا زیادہ معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. ورق، بورق یعنی ورق کے ساتھ، کاغذ کے ساتھ، پتے کے ساتھ. بورق، بورقن یا بورقکم. بورق کہیں گے ورق، رے کے نیچے زیر دینے سے چاندی کا سکہ. اب ہم سورہ قاریہ کی پریکٹس کرتے ہیں کیونکہ ہم نے زبر بھی پڑھ لیا ہے، مخارج بھی پڑھے ہیں، اور اب زیر بھی. زیر کیونکہ آج درس زیر کا ہے تو اسی لیے زیر کو زیادہ ہم ٹارگٹ کریں گے اور زیادہ توجہ و دھیان ہم زیر کے اوپر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ اگلے درس تک آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد